السلام علیکم خواتین و حضرات، اسمیک گروپ آف مارکیٹنگ اینڈ سیلز کی جانب سے میں ہوں طیب اجاز۔ آج کے وی لاگ کنٹینیوٹی میں کر رہا ہوں ریگارڈنگ دا کرنٹ اپڈیٹ آف دا پالیسیز ریگارڈنگ دا ویلس آف کیپٹل اسمارٹ سٹی۔ کیپٹل اسمارٹ سٹی کی جتنے بھی ویلس کے ممبران ہیں، اسمارٹ ویلس کے ممبران ہیں، اور ان کا ایک جنہوں کی قسطیں اپ ٹو ڈیٹ نہیں تھیں، انفارچونیٹلی ان کے تمام پلانس کو ریوائز کر دیا گیا ہے۔ میں پالیسی کو سب سے پہلے گو تھرو کروں گا، کوئکلی میں بتاؤں گا کہ ایکچولی ہوا کیا ہے۔ جو اسمارٹ ویلس کے ممبران تھے، جنہوں نے ویلا اپنے نام پہ بک کرائے ہوئے تھے، جن کی پیمنٹ 80% اینڈ ابو ہے، دے آر سیف، ان کے ساتھ کوئی بھی ایشو نہیں ہوا، ان کی نہ تو فائل کینسل ہوئی ہے اور نہ ہی کسی نئے پلان پہ گئے ہیں۔ اور ٹو بی ویری ان کو ایک ٹائم دے دیا گیا 10 اکتوبر تک کا، تاکہ انہوں نے اپنے سارے ڈیوز کلیئر کرنے ہیں اور کیری آن کرنا ہے۔ سیکنڈلی، اگر یہ اتنے ڈیوز کلیئر نہیں کرتے تو 10 اکتوبر سے پہلے اپنی ریفنڈ لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ 30% سے لے کر 79% تک، 30% سے لے کر 79% تک لوگ جن کی قسطیں شارٹ ہے، یا جن کی قسطیں ابھی تک 30% سے لے کر 79% تک پیڈ ہیں، اور انہوں نے ابھی تک اپنی قسطیں مزید جمع نہیں کرائی ہوئی یا شارٹ ہیں، ان سب کو ہوا یہ ہے کہ چاہے 79% ہے چاہے 30% ہے، سب کو اکٹھا جو ہے ایک ہی باکس میں بند کیا گیا، اوپر سے ایک زور کی پالیسی ہیمر ماری گئی ہے اور سب کو پینلٹی لگا دی گئی ہے۔ یہ ہوا ہے۔ تیسرے نمبر پہ ہوا یہ کہ پینلٹی جو لگی ہے وہ صرف اس پرٹیکولر سیگمنٹ پہ لگی ہے کہ جہاں سے آپ کی قسطیں شارٹ تھیں، اس فارمولے کے تحت اس حساب سے آپ کی پینلٹی لگی ہے۔ فار ایگزامپل، اگر آپ 50% تک اپنی قسطیں ڈائریکٹلی جمع کرا رہے تھے، اس کے بعد سے آپ نے شارٹ کرنا شروع کی، تو 50% کے بعد جو اماؤنٹ بنتی ہے اس پرٹیکولر اماؤنٹ میں آپ پہ پینلٹی لگی ہے اور انکریز ہو گیا، اور ریفر کیا گیا کیپٹل اسمارٹ سٹی کی مینجمنٹ کی جانب سے ایک پراپر کلاس کے ساتھ کہ جب آپ نے ٹرمز اینڈ کنڈیشن سائن کیے تھے بکنگ فارم میں، اس میں یہ کلاس موجود تھا کہ اگر آپ اپنی قسطیں ڈیلے کرتے ہیں تو پینلٹی پڑ سکتی ہے، اور اس فارمولے سے پڑے گی XYZ، جو بھی اس کے سرکمسٹانسز یا جو بھی اس کے میتھڈز ہیں، لیکن پینلٹی پڑ چکی ہوئی ہے۔ اور اس کے بعد ایک آخری چیز ہے کہ جن کے 10% سے لے کر صرف 29% تک پیڈ ہے، ان کے لیے بھی پالیسی نہیں آنی ہے۔ تو کرنٹلی 30% سے لے کر 79% تک، 30 سے لے کر 79% تک تمام تر لوگ تھے، ان کو پینلٹی پڑ چکی ہوئی ہے اور ان کے ریٹس ریوائز ہو چکے ہیں، اور اچھے خاصے ریٹ ریوائز ہوئے ہیں۔ 1,43,00,000 والا جو ویلا تھا 10 مرلے کا، وہ 2.5 کروڑ تک اپروکسیمیٹلی چلا گیا ہے۔ اچھی خاصی انفلیٹڈ پرائس انجیکٹ کر دی گئی ہے۔ اس سارے سینیریو میں ٹیکنیکلی اگر دیکھا جائے، ٹیکنیکلی تو ایک چیز ضروری ہے، ایک چیز صحیح ہے ٹیکنیکلی، کہ یہ تمام جو چیزیں ہوئی ہیں، کیپٹل اسمارٹ سٹی کی مینجمنٹ یہ کلیم کہے گی کہ یہ تمام چیزیں آپ کو پہلے بتا دی گئی تھی، بکنگ فارم میں موجود تھا۔ اگر آپ کہتے ہیں جی ہمیں بکنگ فارم پڑھا نہیں، ہمارے ڈیلر نے بتایا نہیں، تو اس میں مینجمنٹ کہے گی کہ ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، یہ آپ کے ڈیلر کو بتانا چاہیے تھا یا آپ کو پوچھنا چاہیے تھا۔ تو ٹیکنیکلی آن دا ٹیکنیکل گراؤنڈس یہ چیز امپلیمنٹ کر دی گئی ہے۔ ایک چیز جو کہ ہونی چاہیے تھی اور نہیں ہوئی، دیٹ از اے کویشچن مارک، کہ یہ بہت ضروری تھی کہ ایک چیز جس کا سب کو دکھ بھی ہے، اور تمام تر وہ لوگ جن بیچاروں کی پیمنٹ 50% سے زیادہ پیڈ تھی، جو بالکل 20% 30% تھی، چلو ہم کہہ لیتے ہیں کہ یار انہوں نے 2-3 سال تک اپنے پیسے ہی نہیں دیے تو کیا ہو سکتا ہے، لیکن جو اپ ٹو ڈیٹ تھے اور جنہوں نے کم قسطیں جمع کرائی تھی، ان کو بھی اسی زمرے میں رکھ کے ایک پالیسی ہیمر مار کے سب کو ایک ہی زمرے میں لانا، دیٹ از ناٹ فیئر انف۔ یہ بات تو میں بھی مانتا ہوں۔ ایک غلطی یا ایک ڈرا بیک یہ ہے کہ اگر آپ نے ایسی کوئی کینسلیشن کی طرف جانا ہے تو ایک پرائر نوٹس ضرور بنتا ہے، کچھ ٹائم پہلے تمام لوگوں کو نوٹس کر دیں، پریس ریلیز کر دیں۔ یہ تو بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی ایک نئی پالیسی لے کر آ رہے ہیں جس میں ہم کینسلیشن کی طرف جا سکتے ہیں۔ جتنے لوگوں کی قسطیں شارٹ ہیں وہ اس ٹائم سے پہلے تک جمع کرا دیں۔ مقتدر حلقوں سے میری مراد کیپٹل اسمارٹ سٹی کی فیملی میں ڈفرینٹ حلقے ہیں نا، جو کیپٹل اسمارٹ سٹی کی ایک مینجمنٹ ہوگی، ایک مارکیٹ فورسز ہوگی، ایک ممبران ہو گئے، ایک ہماری طرح کنسلٹنٹ ایڈوائزرز ہو گئے، کچھ ڈیلرز ہو گئے، یہ تمام لوگ فیملی کا حصہ ہیں۔ مقتدر حلقوں کی جانب سے یہ بھی اطلاعات ہیں، اور اخذ یہی کیا جا رہا ہے کہ شاید کیپٹل اسمارٹ سٹی انتظار میں ہی تھی کہ لوگ اس سے جمع نہ کروائیں اور فوراً وہ ہیمر مار کے سب کے ساتھ ایسا سلوک کر لیں، کیونکہ پیریوڈلی نوٹس دینا تو بنتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ پیریوڈلی ایک نوٹیفیکیشن آنا چاہیے تھا جس میں ایٹ لیسٹ 1 سے 2 مہینے کا ٹائم ہونا چاہیے تھا۔ سڈنلی اس طرح کی پالیسیز نہیں آتی، یہ ایک ریئلٹی ہے۔ لیکن اگر ہم اس فیملی میں بات کریں، اس مقتدر حلقوں میں بات کریں، دیر آر ڈفرینٹ سیگمنٹس۔ ایک کیپٹل اسمارٹ سٹی کی مینجمنٹ ہے جنہوں نے اپنی پالیسی بنانی ہے اور ایگزیکیوٹ کرنی ہے،
ایک پالیسی بنانے والے ہیں, دے ہیو ڈٹرمن دس پالیسی, انہوں نے بنا دی. ایک ایگزیکیوٹ کرنے والے ہیں, اب انہوں نے ایگزیکیوٹ کرنی ہے, ڈیفینیٹلی سارے نوکری کر رہے ہیں تو ایگزیکیوٹ تو کریں گے. ایگزیکیوٹ کرنے والے کے پاس یہ پاور نہیں ہے کہ وہ اس کو چیلنج کر سکے کہ جی ہم نے ایگزیکیوٹ نہیں کرنی, پالیسی تو ایگزیکیوٹ ہوگی, امپلیمنٹ ہوگی. تیسرے ممبران جن پہ ڈائریکٹ پالیسی اثر انداز ہو رہی ہے, جن کو نقصان ہو رہا ہے. چوتھے ڈیلرز یا ریل اسٹیٹ ایڈوائزر کنسلٹنٹس جن کی ساکھ خراب ہو رہی ہے مارکیٹ میں, ڈیفینیٹلی وہ بھی کام کرنے بیٹھے ہیں, ان دا شارٹر رن ان کو کوئی نقصان تو نہیں ہے, لیکن لانگر رن میں ان کی ساکھ خراب ہو رہی ہے کہ ان کے کہنے پہ کسی نے کیپٹل اسمارٹ سٹی میں انویسٹمنٹ کی اور آگے یہ دیکھنے کو مل گیا. اور پلس اس ڈیلر کی غلطی بھی کہ اس نے فالو بیک نہیں لیا اور اسے کہا نہیں آپ سے کہ جی اپنی قسطیں جمع کرائیں. میری تو یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہر مہینے کے سٹارٹ میں جتنے لوگ ہم سے فائلز بک کروا کے گئے ہوتے ہیں میں ذرا ان کو میسج ڈال دوں, کہہ دوں. اکثر میں نے وائس نوٹ لوگوں کو بھیجے ہیں, سر جی اپنی قسطیں جمع کرائیں, فائل کینسل ہوگی, میں ذمہ دار نہیں ہوں گا. ایٹ لیسٹ یہ کہنا تو میرا بنتا ہے, پھر کوئی کتنا جمع کرائے اس کی مرضی ہے, لیکن یہ بتانا تو فرض تھا. یہ کام ہے ہی سروسز کے بیس پہ, جو جتنے بھی ریل اسٹیٹ ایڈوائزر ہیں یہ سروس ہی آپ کو دے رہے ہیں, ڈیفینیٹلی دے گیٹ پیڈ فار دیئر سروس. تو آپ سے قسطیں جمع کرواتے رہنا, یہ ایٹ لیسٹ آپ کو بتاتے رہنا, یا ایٹ لیسٹ آپ کو کمیونیکیٹ کر دینا, یہ بتا دینا کہ جی آپ قسطیں ضرور جمع کرائیے گا, نہ کرائیں تو میں ذمہ دار نہیں ہوں. ایٹ لیسٹ یہ تو بنتا تھا نا. اب جن کو یہ نہیں کرے وہ تو اب وہ سارے لوگ ممبران اپنے ریل اسٹیٹ ایڈوائزر پہ ڈالیں گے جی آپ کی وجہ سے نقصان ہو گیا, آپ نے بتایا نہیں تھا. اور جنہوں نے قسطیں نہیں جمع کرانی تھی ان کو بتایا بھی گیا ہوتا تو انہوں نے پھر بھی نہیں کرانی تھی. سب سے بڑا نقصان ان لوگوں کا ہوا ہے جو اپنی قسطیں جمع کروانا چاہتے تھے اور ڈیلرز نے کہہ دیا جی 20% بھی رکھیں, کیا ضرورت ہے قسطیں جمع کروانے کی, جب کروانی ہوگی بتا دیں گے. اور پھر بیچ میں بتایا نہیں اور ساری کی ساری فائلیں کینسل ہو گئیں. کینسل کیا ہوگی, نئے پلان میں چلے گئی. نقصان تو اینڈ یوزر کا ہوا نا, اینڈ یوزر کا نقصان ہوا ہے, اور اس ڈیلر کا, ریل اسٹیٹ ایڈوائزر کا, انویسٹمنٹ کنسلٹنٹ کا نقصان ہوا ہے, یا اس یوٹیوبر کا نقصان ہوا ہے جس نے گائیڈ کیا تھا جی کیپٹل اسمارٹ سٹی میں انویسٹمنٹ کرے, اور یہ نہیں بولا تھا کہ قسطیں جمع کرانا ضروری ہے. اسمیک گروپ آف مارکیٹنگ اینڈ سیلز تو پہلے دن سے کہہ رہا ہے بھائی قسطیں جمع کرانا ضروری ہے. کوئی ایسا بندہ جو اپنی ریگولرلی قسطیں جمع کرا رہا اور اس کی فائل بھی کینسل ہو جائے, ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے, جتنی بھاگ دوڑ کرنی ہوگی, جو کچھ کرنا ہوگا, بالکل چانا بچانا کھڑے ہوں گے کہ جی ہم کہیں گے ہم نے ہماری گائیڈنس پہ قسطیں بھی جمع کرواتے رہے ہیں اور پلاٹ بھی کینسل ہو گیا. تو وہ تو بات ہے. لیکن ان تمام چیزوں میں ایک سب سے بڑی چیز جو کہ ہونی چاہیے تھی کیپٹل اسمارٹ سٹی کی مینجمنٹ کی جانب سے, کہ ایٹ لیسٹ ایک پراڈ نوٹیفیکیشن ملنا چاہیے تھا. ایک مہینہ پہلے, ایٹ لیسٹ ایک مہینہ پہلے, 1.5 مہینہ پہلے بتا دینا چاہیے تھا کہ بھائی فلانی ڈیٹ تک اپنی قسطیں اپ ٹو ڈیٹ کر لیں, ہم پالیسی لے کر آ رہے ہیں. اس طرح کی انسرٹینٹی مارکیٹ کو خراب کر سکتی ہے, انویسٹرز کا رجحان بھی خراب کر سکتی ہے, بہت کچھ ہو سکتا ہے. لیکن کیوں ایسی امپلیمنٹیشن آئی اور اتنی ضروری کیا تھی, اور اتنی تیزی میں کیوں امپلیمنٹ کر دی بغیر بتائے اچانک ہی صبح اٹھے پالیسی لگا دی. اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی چیز میں کبھی بھی پالیسی لگا دیں. لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں ایکچوئل, مجھے بہت ساری کالز آ رہی ہیں صبح سے شام سے, واٹس ایپ آ رہے ہیں, اوورسیز پاکستانیز کے آ رہے ہیں کہ جی آپ ہماری آواز, میں نے اس بات کو اٹھائے, میں نے اپنی آواز اٹھا دی, میں نے بول دیا. کوئی ہمیں اگر کوئی ایسا سوچتا ہے کہ جی ہمیں کسی چیز کے خلاف بولنے پہ یا حقیقت بتانے پہ ہماری کوئی فنانس سے پرابلم پڑ جائے گا, تو ہمیں تو فنانس کہیں سے ملتا ہی نہیں ہے. بڑا کلیئر کٹ یہ یوٹیوب چینل ایک انڈیپینڈنٹ چینل ہے, انویسٹمنٹ کنسلٹنسی کا چینل ہے, نو نیش ہے اس میں. اس کے ساتھ فیس بک لنک اٹیچڈ ہے, فیس بک لنک کو کھولیں, جا کے دیکھیں کہ ہماری نیش کیا اور ہم لوگ ہیں کون اور ہم کرتے کیا ہیں. وی آر دا ٹیکنوکریٹس, پڑھے لکھے لوگ ہیں جو کہ انویسٹمنٹ کنسلٹنسی کرتے ہیں, بزنس کی ڈفرنٹ نیشز کو ہم کرتے ہیں. ریل اسٹیٹ کی ایڈوائزری کرتے ہیں, پیسٹ کنٹرول کی کرتے ہیں, جنرل آٹو سپلائر کے بزنس کو سمجھتے ہیں, سرجیکل آئٹمس کی امپورٹ ایکسپورٹ کو سمجھتے ہیں, ٹریول اینڈ ٹور کو سمجھتے ہیں. ملٹیپل بزنسز ہیں, ذرا کھول کے تو دیکھیں. ان سب کو آئیڈیا انٹرپرینور جو فاؤنڈر کا اگر لیبل جاتا ہے تو الحمدللہ مجھے جاتا ہے. طیب اجاز میرا نام ہے اور میں ایم فل میں گولڈ میڈلسٹ ہوں. تو اس میں مجھے تو کسی نے نہ پیسے کبھی دیے ہیں کہ آپ اپنی ویڈیو بنائیں ہمارے لیے, اور نہ کبھی کوئی ہمیں کہہ سکتا ہے کہ آپ نے یہ بات, کیونکہ ہمارا انڈیپینڈنٹ چینل ہے. آن دا بیسس آف فیکٹس اینڈ فگرس وی کمیونیکیٹ یو, اور ہم آپ کو گائیڈنس دیتے ہیں. ہماری بزنس نہیں چاہیے کہ ہمیں آپ کو گائیڈنسز دینی ہے. یہ گائیڈنسز لوگ سنتے ہیں, اس پہ عمل کرتے ہیں, اسی سے ہماری مونیٹائزیشن کنیکٹڈ ہے, اس سے ہماری ڈیولپمنٹ اور آپ کی ڈیولپمنٹ کنیکٹڈ ہے. اس لیے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو اچھی سے اچھی گائیڈنسز دیں. تو پہلی بات تو یہ بالکل غلط ہے. کوئی اگر یہ سوچے کہ جی ہم اگر کوئی بات کریں گے کسی بھی سوسائٹی کے خلاف تو شاید ہمیں پیسے کوئی ملنا رک جائیں گے, پیسے ہمیں کوئی نہیں دیتا, ہمارا تعلق ہی کوئی نہیں ہے. ہمارا تعلق اپنی انڈیپینڈنٹ نیش پہ ورک کرنے کا, جو ہم کر رہے ہیں فرسٹ آف آل. سیکنڈلی اگر میں بات کرتا ہوں, $1 بلین کا پروجیکٹ ہے. بہت سارے لوگ ہمیں کہتے ہیں جی اپنی آواز بلند کریں. میں نے وی لاگ ڈال دیا, کیا ہوگا؟ چند ہزار لوگ دیکھ لیں گے, چند ہزار ہمارے سبسکرائبر ہیں, کچھ لوگ دیکھ بھی لیں گے, لیکن کیا ہوگا؟ یہ کوئی پولیٹیکل اینٹیٹی تو ہے نہیں, کوئی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان سے کنیکٹڈ کوئی چیز تو ہے نہیں.
کیا ہوگا؟ ایک ریل اسٹیٹ اکانومی ہے, ایک مارکیٹ انالیسس ہے, بزنس ہے, اینڈ ویئر دیر از بزنس دیر آر نو مورلز, دیر آر نو ایتھکس, دیر آر نو پرنسپلس, دیر از اونلی ون رول دیٹ از نون ایز پروفٹ. اور پروفٹ ہی سب کچھ ہوتا ہے وین یو ٹاک اباؤٹ بزنس. ان دا ریئل ٹرم, ان دا ریئل ٹرمینالوجی, کوئی میں اس بات کو نہیں مانتا. اتنے سال ہو گئے مجھے بزنس کو پڑھتے ہوئے, بزنس کو پڑھاتے ہوئے, بزنس کو کرتے ہوئے. It has been 12 years from class 9th I am connected with this particular field of business. چاہے کتابوں میں پڑھو, چاہے مارکیٹ میں پڑھو, چاہے جہاں پڑھو, بہت زیرو سے میں نے اسٹارٹ کیا ہے اور ایک ایک چپے کو جا کے چھانا ہے. اور I feel proud of my hard work which I have done. لیکن اگر میں اس کو اخذ کروں, مارکیٹ میں بات کروں اس پرٹیکولر وینچر کی, تو ان بزنس دیر آر نو ایتھکس, دیر آر نو مورلز, دیر آر نو پرنسپلس. بزنس میں صرف ایک ہی چیز ہے اور اس کا نام ہے پروفٹ. اگر پروفٹ ہے تو بزنس ہے, اور اگر پروفٹ نہیں ہے تو بزنس نہیں ہے. ایوری بڈی ورک فار دا پروفٹ. آپ اپنی انویسٹمنٹ کرتے ہیں, آپ کو لانگ ٹرم پروفٹ چاہیے. آپ بہت سارے لوگ فائل خریدتے ہیں, بہت سارے لوگ مجھے میسج کرتے ہیں, اچھی اچھی یونیورسٹی میں پڑھا رہے ہیں, انہوں نے پروفٹوں کے لیے فائل خریدی ہوئی ہیں کہ جی ہم نے خرید لی ہیں اور پھر ہم اس کو بیچیں گے پروفٹ کے لیے. لالچ میں خریدی پروفٹ کے, کوئی ضرورت نہیں تھی ان کو پلاٹ لینے کی, اچھے خاصے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, پلاٹ لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے, فائل خرید لی کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی اور نے فائل خریدی تو اسے پروفٹ ہوا. لالچ میں انہوں نے فائل خرید لی, آج ساری فائلوں میں پیسے انویسٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, اپنے پیسے سے بھی گئے ہیں. لالچ, پروفٹ. تو ممبران ہیں ان کو بھی لالچ ہوتی ہے, یہ بالکل ریئلٹی کی بات ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. آن نمبر 2 اگر میں بات کرتا ہوں, سیلر لالچی, پروفٹ. جو بھی ریل اسٹیٹ ایڈوائزر ہے, ریل اسٹیٹ کنسلٹنٹ ہے, ڈیلر ہے, لاکھوں روپے لگا کے بیٹھا ہوا ہے دفتر میں, کس لیے بیٹھا ہوا ہے؟ پروفٹ کے لیے. اس کو بھی پروفٹ سے غرض ہے. بیچ میں کیپٹل اسمارٹ سٹی کے مینجمنٹ کے جو لوگ ہیں, جو کام کر رہے ہیں, جو نوکری کر رہے ہیں, کس لیے بیٹھے ہیں؟ پیسے کے لیے. کام کرتے ہیں, پیسے ملتے ہیں. آپ اپنی فائلیں ٹرانسفر کرواتے ہیں, ایک ایجنٹ بھی ہے جو آپ سے پیسے لیتا ہے اور آپ کی فائل ٹرانسفر کرتا ہے, وہ 3-4-5 ہزار روپے بھی آپ سے لیتا ہے فائل ٹرانسفر کرنے کا, وہ بھی پروفٹ کے لیے بیٹھا ہوا ہے. آپ بھی پروفٹ کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. یوٹیوبر جتنے ہیں وہ اپنے کمیونیکیشن ڈالتے ہیں, اتنا ایفرٹ لگاتے ہیں پورا دن, وہ بھی پروفٹ کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. کہیں نہ کہیں سے, کسی نہ کسی جگہ سے, مونیٹائزیشن سے, ایڈ سے, کہیں نہ کہیں سے پروفٹ تو آئے گا. سو ایوری بڈی از دیئر فار دا پروفٹ. تو جب آپ بزنس کی بات کرتے ہیں تو آپ پروفٹ کی بات کرتے ہیں, مورل ایتھکس کی بات نہیں کرتے ہیں. آپ یہ نہیں کہتے جی میرے ساتھ زیادتی ہوگی, ہمارے لیے آواز بلند کریں تاکہ ہمارے ساتھ کچھ اچھا ہو جائے. دس از اے پیورلی اسٹرکٹلی بزنس وینچر دیٹ از ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ اپان پروفٹ. کسی کو پروفٹ ہوتا ہے, کسی کو لاس ہوتا ہے, کوئی راتوں رات بہت اوپر چلا جاتا ہے, کوئی راتوں رات بہت نیچے چلا جاتا ہے. اور یہی مارکیٹ کا اصول ہے, اور یہی کیپٹلسٹ اکانومی کا اصول ہے, ایسے نہیں بدلا جا سکتا. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جو مارکیٹ ریئلٹی آپ کو بتا سکتے ہیں. ڈیلرز آپ کو ایڈوائز کر سکتے ہیں, پالیسی امپلیمنٹ کرنے والے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں, پالیسی بنانے والے بنا سکتے ہیں. آپ کو ہم ایڈوائز کر سکتے ہیں کہ آپ کیا کریں, تو آپ صرف یہی کر سکتے ہیں, یا تو 10 اکتوبر سے پہلے آپ ریفنڈ لے لیں, وہ نہیں لیتے تو اپنے نئے پلان کی طرف چلے جائیں, یا آپ سیل آؤٹ کر دیں. اس کے علاوہ آپ کچھ نہیں کر سکتے. صبح سے شام تک بتاشا مجھے کالز آتی ہیں, ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, بہت زیادہ زیادتی ہوئی ہے. صبح بھی انٹرنیشنل کالز آ رہی ہیں, پورا دن ایسے میں گزر گیا. زیادتی ہوئی ہمارے ساتھ, زی ہوئی ہے. بٹ آپ اس پرٹیکولر وینچر میں پروفٹ کے لیے آئے تھے. آپ نے اپنا پیسہ لالچ میں ڈالا تھا, پروفٹ کے لیے ڈالا تھا. جتنے اسٹیک ہولڈر انوالو تھے سارے پروفٹ کے لیے تھے. تو اس پورے گھن چکر میں کسی کو پروفٹ ہوتا ہے, کسی کو لاس ہوتا ہے. شاید آپ کو لاس ہو گیا, انفیکٹ ابھی ہوا تو نہیں, آپ کو انفلیشن پرائز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, اور اس میں بھی لانگ رن میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. 3 آپشن ہیں آپ کے پاس. آپ سیل کر سکتے ہیں, آپ ریفنڈ لے سکتے ہیں 100%, یا آپ اب نئے پلان کو آپٹ کرتے ہیں. تینوں آپشن سیکیورڈ ہے, نئے پلان کو آپٹ کر کے بھی آپشن سیکیورڈ ہے. انفلیشن اتنی پیک پہ ہے کہ اب جتنے لاکھ پہ, کروڑ پہ جو مل رہا ہے, آنے والے ٹائم پہ یہ بھی نہیں ملے گا. ایٹ لیسٹ کیپٹل اسمارٹ سٹی میں یہ تو کنفرم ہے کہ اب یہ ڈیلیور تو ہو جائے گا. وہ تمام تر لوگ جو نئے پلان پہ جائیں گے وہ ایٹ لیسٹ اپنی قسطوں کو کیری آن کرتے رہیں. میک گروپ آف مارکیٹنگ اینڈ سیلس کی جانب سے طیب اجاز کو سننے کا بہت بہت شکریہ. دعا میں یاد رکھیے گا, اپنا خیال رکھیے گا, بالکل بھی دیری مت کیجیے. کیپٹل اسمارٹ سٹی میں اپنا پلاٹ بک کیجیے. کون سا پلاٹ کب کہاں بک کروانا ہے ہمیں رابطہ کیجیے. ہم آپ کو پراپر ڈیلیور کریں گے ایگزیکٹ انفارمیشن, اینڈ وی ول میک شیور کہ آپ کا کہیں پر بھی نقصان نہ ہو. سو بہت شکریہ مجھے سننے کا. اسٹے ٹیون ود اس. اللہ حافظ.